اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیا 66۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس زمانے کی قوموں تک جنہیں یہ خبر پہنچی عبرتناک بنا دیا، وما خلفہا، اور ان قوموں کے لیے بھی اسے عبرت بنا دیا جو بعد میں آئیں۔ عبرت سے مراد ماضی کے کسی واقعے سے اپنی زندگی کے لیے اچھا سبق لینا عبرت ہے۔ جن لوگوں نے سبت کے قانون الہی کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ان کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والوں کو جنہوں نے دیکھا ان کے لیے یہ واقعہ آنکھوں دیکھی گواہی تھی۔ اس زمانے کے باقی لوگوں اور یہ بات کے آنے والوں نے اگرچہ دیکھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرتناک بنا دیا کہ نافرمانی کرنے پر شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ موعظہ کا مادہ واو عین ضاد سے ہے۔ واعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو پگھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سب کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، مگر نصیحت صرف متقیوں کے لیے ہے کیونکہ وہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ واقعات عام لوگوں کے لیے عبرت بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیا 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو واقعات یاد دلاتے ہیں جو ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے۔ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ گائے ذبح کرنے کا حکم ایک قتل کے فیصلے کے لیے دیا گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار آدمی تھا جس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ بنی اسرائیل گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہن سے اس تقدس کو توڑا جائے۔ تم نے گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لیے کتنے عذر تراشے، تم پر واجب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے۔ قالوا اتتخذوننا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ اس جواب سے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے وہ نبی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور ضد اور ہٹ درمی کی نفسیات رکھتے تھے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس بات سے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی، مذاق اڑانا جہالت کا کام ہے اور جاہل ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ عقل مند آدمی اپنے جیسے کسی شخص کا مذاق اڑانا عقل اور دین کے سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیا 68۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہم پر واضح کر دے وہ کیسی ہو۔ بنی اسرائیل نے دین کے سادہ حکم کو بوجھل بنا دیا اور حکم کی تعمیل کی بجائے کھوج کریز کا طریقہ اختیار کیا۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ اپنے ہم پر واضح کر دے وہ کیا ہے، یعنی اس کی گائے کی عمر کیا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہے جو بڑی نہیں اور نہ ہی وہ زیادہ چھوٹی ہے، متوسط عمر کی ہے، لہٰذا تشدد اور تکلف کو چھوڑو اور وہ کام کرو جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب کی اصل روح تسلیم و رضا ہے، جرح نہیں۔ ایک دفعہ ایک نظام میں عمل کو مان لینے کے بعد صرف عمل کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے، بس تم سے بھی یہی مطالبہ ہے۔
सूरत बकरा आया 69। कालू अदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो, हमारे लिए वाज़े कर दे कि इसका रंग कैसा हो। बनी इसराइल ने एक बार फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करने और वाज़े करने के लिए कहा गाय का रंग कैसा हो। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन सफराउ फाकिउ लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक अल्लाह फरमाता है यकीनन वो जर्द रंग की गाय हो, इसका रंग चमकने वाला हो, देखने वालों को खुश करती हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया गाय गहरे जर्द रंग की हो, इसका चमकता हुआ रंग हो, तसुर्रुन नाज़िरीन, जो अपने हुस्न की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। जब इंसान ने कोई काम नहीं करना होता तो एक के बाद एक एतराज़ आता है। जब इंसान कोई काम नहीं करना चाहता तो उसके लिए बाज़ औक़ात बहुत सवाल करता है। हुक्म आने पर एक मोमिन को फ़ौरन उस पर अमल करना चाहिए। सूरत बकरा आया 70। कालू अदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा तशाबहु अलैना। उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए वाज़े कर दे वो कैसी हो, बेशक गाय हम पर मुश्तबा हो गई है। क्या बनी इसराइल को गाय के बारे में शुबा था? उन्हें शुबा नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल वाज़े तौर पर पता था कि गाय को ज़िबा करना है, लेकिन चाहते थे कोई सवाल हमें गाय को ज़िबा करने से बचा ही दे। बहुत ज़्यादा सवाल करने से इंसान हदायत नहीं पा सकता, दिल सख्त हो जाते हैं, बेहिसी आ जाती है जब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए जाएं। व इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, और यकीनन अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ज़रूर मकसद तक पहुँचने वाले होंगे, यानी गाय को ज़िबा करने की हदायत पालेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।